السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فیصلہ آپ کا، لیکن میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ 9 دن تو ابھی جون کے پڑے ہیں، پھر پوری جولائی کے 31 دن ہیں، 31 دن ہی اگست کے پڑے ہیں، اور پھر 16 دن سپٹمبر کے بھی موجود ہیں۔ لیکن آج چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن پورے 87 دن پہلے، یعنی تقریباً 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا۔ یہ درست ہے کہ ماضی میں بھی جو گزشتہ 3 چیف جسٹسز اگر میں گنوں تو ایک سابق چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے 16 دن پہلے نوٹیفیکیشن آیا تھا، ایک اور کے 17 دن، ایک اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ کے 15 دن پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا۔ لیکن 15 دن اور 87 دن، یا 16 دن اور 87 دن، یا 17 دن اور 87 دنوں میں بہت فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ وہ جو 3 چیف جسٹسز ریٹائر ہوئے 15 دن پہلے نوٹیفیکیشن آیا، وہ میاں محمد نواز شریف کی سیاست میں واپسی کے 3 مختلف قوانین کے حوالے سے نہ تو وہ کسی قانون کو سسپینڈ کر چکے تھے، نہ کسی قانون کو زیر سماعت لائے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آخر 87 دن پہلے نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا اور کیا میسج دیا گیا۔ ویسے اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج اسی صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور نئے چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، جس صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بھی بھیجا تھا۔ ساتھ ساتھ سینئر ترین پولیٹیشنز جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب کی پیپلز پارٹی میں بنیادی رکنیت کی معطلی کی سفارش کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، اور یہ معطلی کی سفارش بھی خاص طور پر ایک ایسے دن میں کی گئی ہے جو دن شہید بی بی بے نظیر بھٹو کی جنم دن ہے، جو سالگرہ کا دن ہے۔ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ اہم قانون دان جو سمجھتے ہیں ان معاملات کو، پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب شعیب شاہین صاحب نے، سابق صدر اسلام آباد بار ہائی کورٹ ایسوسی ایشن۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ خود بھی قانون دان ہیں، آپ نے وقت نکالا۔ اور جناب سینیٹر امان اللہ خان کنرانی صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ایک قانون دان ہیں، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، یہ 3 ماہ پہلے ہی موجودہ چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ اتنا جلدی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب، اس میں کئی عوامل ہوتے ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن تب آتا ہے جب ایک لیوریج دیا جاتا ہے آؤٹ گوئنگ کو، کہ آپ چونکہ پورے پاکستان بیسس پہ ہوتے ہیں کہ آپ مختلف صوبائی حکومت اور مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو سیشن جج کو الوداعی جو میٹنگ پروکلیمیشن آف فار اے پرسن ایبسکونڈنگ، میرے سامنے کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس میں سیکشن 87 اس میں لکھا ہوا ہے پروکلیمیشن فار اے پرسن ایبسکونڈنگ، 87 دن کا یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک لائٹر موڈ میں، مگر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے، اور یہ میرے خیال سے جو صدر مملکت صاحب ہیں انہوں نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا کہ آپ اپنی الوداعی جو دورے ہیں وہ کر لیں، چھٹی اویل کرنا یعنی سینیٹر صاحب، یہ جو 87 دن 87 ڈیز، تقریباً 3 مہینے، 3 دن کم 3 مہینے، یہ آپ کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے تاکہ وہ الوداعی دورے کریں، جا کے چائے شائے پئیں، لوگوں سے ملیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، انہوں نے یہ بھی ستم ظریفی دیکھی ہے قسمت کی
کہ جنہیں 90 دن میں الیکشن کروانا تھا وہ اب 90 دن سے کم عرصے میں ان کے پاس خود 87 دن رہنا پڑے گا. اور پھر اچھی بات ہے اگر وہ چلے جائیں بار رومز میں, ڈی جے کے کورٹ میں, ایون ثاقب نثار جو جے ایم کے کورٹ بھی چلے جاتے تھے, یہ بھی جائیں, لوگوں کی دیکھیں. یہ ایک بہت اچھا موقع ملا ہے کہ وہ بھیس بدل کے بھی جا سکتے ہیں اور جا کر کے دیکھیں پاکستان میں ان کے دور میں پاکستان کی عدالتوں میں کس طرح کا نظام رہا ہے, کیسے لوگوں کو انصاف مل رہا تھا اور کیسے لوگوں کو محروم کیا جا رہا تھا انصاف سے, اور ان کے جو ماتحت ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے, کتنے آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہو رہا تھا, کتنا کانسٹیٹیوشنل ریٹ کو اپہولڈ کیا گیا تھا, کتنے لوگ جو جیل میں بند ہیں وہ کتنے سالوں سے ہیں, کتنے بیوائیں ہیں جن کو انتظار ہے اپنے شوہر کے پینشن کا, کتنے ایسے لیبر ہیں جن کو انتظار ہے ان کے نوکری کی بحالی کا, کتنے ایسے زمین کے لوگ ہیں جن کے دادا پردادا وہ گزر گئے اور ان کو انتظار تھا کہ کاش یہ جو ان کا ٹینیور تھا اس دور میں ان کی سنوائی ہوتی, ان کے کیس کا فیصلہ ہوتا, یہ ان کو پتہ لگے. یہ اچھی بات ہے. ادھر رکیے گا. امان اللہ کنرانی صاحب, آج دوسرا نوٹیفیکیشن بھی آیا اور وہ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقرری کا تھا. مجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے آپ کو ایک خدشہ تھا کہ یہ پھر راستہ روکا جائے گا بلوچستان سے آنے والے چیف جسٹس صاحب کا. آج نوٹیفیکیشن آ گیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں تو نہیں بلکہ پوری قوم دنیا کی تاریخ میں جس طرح کے لوگ کھڑے ہیں انصاف اور آئین کے لیے, میں سمجھ حقیقت یہ ہے کہ میرے آنکھوں میں تو آنسو ہوں. حقیقت یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, صرف آپ کے اسٹوڈیو کے احترام میں اپنے آنسو روک رہا ہوں. جس ایک شخص نے اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ اس حد تک عذاب اذیت سہا ہے, اور یہ اذیت دینے والے یہی لوگ تھے, یہی عارف علوی تھے, یہی عمران خان تھے. خود کھڑا رہتا تھا, ان سے جونیئر جج اس کا کیس سنتے تھے. اس سے زیادہ اذیتناک کربناک دن اس نے نہیں دیکھا. آج پھر وہی دیکھے جس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر, جس طرح حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا, جس طرح بی بی مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کو نکالا گیا, جس طرح حضرت نوح کو خشکی کے سیلاب میں نکال کر اس کی کشتی بنائی گئی. یہ اس طرح کے معجزے ہیں. اس دور کے اندر یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے منہ سے نکل کے آج 3 مہینے پہلے چیف جسٹس بن گئے. یہ ان کی شکست ہے, یہ قوم کی فتح ہے, یہ دنیا کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے والے لوگوں کے سر آج اونچے ہوئے ہیں. آج قوم خوش ہے. یہ فرمائیے ہماری کامیابی ہے. کنرانی صاحب, یہ جو ناممکنات میں معجزات میں سے ایک معجزہ ہے, اس عارف علوی جس نے جو ہے اس کے خلاف ریفرنس دیا, آج وہ نوٹیفیکیشن کر رہا ہے 3 مہینے پہلے. کنرانی صاحب ایک اور پہلو بھی ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, آپ بھی بلوچستان سے ہیں اور آپ ہیں بھی بلوچ بیلٹ سے. آپ اس نقطۂ فکر کو نمائندگی کر رہے ہیں. آپ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پاکستان کی یونٹی کے لیے, پاکستان کے اندر میں تو کہوں گا محروم قومیتوں کو حقوق دینے کے حوالے سے, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہو گئے, یہ کتنا بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے بطور پاکستانیوں کے؟ ایک تو میں پہلے وہ جو نہال ہاشمی صاحب نے پوچھا تھا, وہ انہوں نے یہ شاید آپ کو نہیں بتا سکے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے پیشگی نوٹیفیکیشن ہونا. شعیب شاہین صاحب اگر آپ دیکھ لیں کہ ناظم حسین صدیقی کے وقت میں جو افتخار محمد چودھری کا نوٹیفیکیشن بھی 2 مہینے پہلے جاری ہوا تھا, اور یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا معمول کی بات ہے, کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یونٹی کے ساتھ ضعیفی کا بھی معاملہ ہے. بلوچستان ایک ضعیف صوبہ ہے, بلوچستان کے بلوچ نیگلیٹڈ لوگ ہیں, اور قاضی صاحب کی ضعیفی آپ نے دیکھ لی ہے. میں نے آپ کو بتایا وہ اتنا ضعیف تھا, وہ اکیلا شخص جو ہے لڑا ہے اپنے بیگم کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ. پوری قوم دوسری طرف تھی, عمل کے طور پر ان کے ساتھ تھی, مگر کچھ اقتدار کے جو لوگ تھے
جو اقتدار پرست لوگ تھے وہ قاضی صاحب کے خلاف تھے. آج اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بدل دیے. آج حالات ایسے بدلے جیسے فرعون کے گھر میں موسیٰ. آج جو ہے حضرت موسیٰ کے معجزات جس طرح ہوئے قاضی فائد عیسیٰ کا اس موقع پر چیف جسٹس بننا ایسا ہی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انہی لوگوں نے جنہوں نے چلیں پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ ٹیکن کنرانی صاحب, پوائنٹ ٹیکن خوش ہے. کنرانی صاحب پوائنٹ ٹیکن. شعیب شاہین صاحب یہ جو نقطہ بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا, خود صدر مملکت نے یہ ریفرنس بھیجا, آج وہی صدر مملکت نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی تقرری کی جاتی ہے. وہ ہے نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفرنس ختم ہو گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلا فیصلہ دیا, پھر ریویو پٹیشن میں جو ایف بی آر والا رپورٹ تھی وہ بھی ختم کر دی تھی. یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, پہلا والا فیصلہ بھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ پیج 1 ہے, اور اس کے بعد والا فیصلہ بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ریفرنسز ختم ہو گئے اس کے بعد سے تو یہ سینئر موسٹ جج, سینئر پیونی جج ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ خواہ وہ ہائی کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہو یا سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہو, اسی نے ہی چیف جسٹس بننا ہوتا ہے, اور 65 ایئرس پہ پرانے نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے. اس کا تو کوئی ایکسٹینشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس لیے یہ تو ہونا ہی ہونا تھا. اب یہ 3 مہینے پہلے ہو جانا تھوڑا سا اس کے اندر ذرا اجنبیت سی ہے, کیونکہ یہ ٹھیک فرما رہے ہیں ناظم صدیقی صاحب کے زمانے میں بھی افتخار محمد چودھری صاحب کی پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا, لیکن وہ 1 مہینے کے قریب پہلے ہوا تھا. اچھا, اس وقت بھی ان کا ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا. یہ تو 87 دن میں نے گن دیے, پورے 3 مہینے. یہ آج تک اتنا مطلب آج تک اتنا نہیں ہوا, اس سے پہلے نہیں ہوا. اس میں ایک آسپیکٹ اور بھی شامل ہے, وہ یہ شامل ہو سکتا ہے probably I might be wrong, کیونکہ ویسے تو ججز جو ہیں آخری دن تک بھی ان کا کیے جانے والا ہر قدم ہر فیصلہ وہ فیصلہ ہوتا ہے, وہ دیٹ از آرڈر آف دی کورٹ. تو لہٰذا انٹل اینڈ انلیس کو اس کو سیٹ اسائڈ کوئی کورٹ. سینیٹر صاحب نیال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں الوداعی ملاقاتیں کریں گے, چائے پیئیں گے جا کر, یا کسی بھی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا, سپریم کورٹ میں تو ایسا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے یعنی his last day 16th of September 16 سپٹمبر تک he will be fully functional, اور وہ ججمنٹس بھی دے سکتے ہیں, دیں گے, وہ کیسز دیں گے, سنیں گے, اور تمام یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. بے شک 15 دن پہلے بھی آپ نوٹیفیکیشن کر دیں گے, یہ نہیں ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لاسٹ ڈے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آخری 2-3 دن جو ہوتے ہیں, چونکہ وہ ججمنٹ لمبی ججمنٹ نہیں لکھتی, ویسے برقرار رہتی ہے. جب آپ کے سکسیسر کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو جائے آپ وہ فیصلے کر سکتے ہیں جو آپ اس نوٹیفیکیشن سے پہلے کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. دیکھیں جج آف ایک دن کا بھی جج ہوگا نا, اس کی بھی جوڈیشل پاورز وہی ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہوتی ہیں. جو چیف جسٹس آف پاکستان آخری دن تک رہتا ہے, وہ جج کوئی بھی جج ہو, اس کی پاورز جوڈیشل پاورز وہی رہتی ہیں کہ جو کسی دن. بلکہ یہاں ایک بات آپ کو میں مینشن کرتا جاؤں, جو پی سی او ججز تھے ان کی بھی ججمنٹ جب ان ججز کو فارغ کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے, ان کی ججمنٹ کو بھی ریکٹیفائی کر دیا گیا, پروٹیکشن دی گئی کہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں وہ پروٹیکٹڈ تصور ہوں گے, لہٰذا ان کو بھی سیٹسفائڈ نہیں کیا. انٹر انالس کے کسی کیس میں ریویو آیا تو وہ الگ بات ہے. اچھا, اب اس وقت جو ہے نا, اس وقت صرف ایک چیز ہو سکتی ہے, چونکہ ملٹری کورٹس کے خلاف ملٹری آئینی اس میں آئینی پٹیشنز آ گئی ہیں اور وہ لگنی ہیں, تو پروبیبلی گورنمنٹ کی ایک رائے ہو سکتی ہے, ایک نیت ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہم یہ نوٹیفیکیشنز کر دیں گے تو اب ہم پریشر ایک ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ جی اب آپ ان کیسز کو نہ سنیں. ایک رائے یہ ہو سکتی ہے. آپ ہی سے شروع کر دوں گا بریک کے بعد. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شعیب شاہین صاحب فرما رہے ہیں کہ ریفرنس ختم ہو گئے تھے, لیکن خود آنریبل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی اہلیہ بھی کہتی رہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا, یعنی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجنا تو ان کو ریموو کرنا تھا. ہم وہ آپ کو باقاعدہ ان کی بات بھی سنائیں گے اور پھر شعیب شاہین صاحب سے رد عمل بھی لیں گے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی آیا, اور آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی تقرری کا بھی نوٹیفیکیشن آیا. شعیب شاہین صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ ریفرنس ختم ہو گیا اور وہ فلی فنکشنل جج ہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب, لیکن جو کنٹروورسی چلی, میرا کوسچن آپ سے یہ تھا, اور اس میں محترمہ سرینا قاضی صاحبہ بھی بتا رہی تھیں کہ ایک جسٹس گلزار کو بھی پتہ تھا, جسٹس کھوسا صاحب کو بھی پتہ تھا, جسٹس عظمت سعید کو بھی پتہ تھا, اور مقصد ان کو ہٹانا تھا. ذرا سنائیں جی وہ کیا کہہ رہی تھیں, پھر ہم جواب لیتے ہیں.
there was no substance in the reference, and Justice Khosa, Justice Gulzar and Justice Azmat knew this. But the object of the whole exercise was to remove my husband, not to act fairly. Because if they acted fairly, they would have... بات باقی ہے, لیکن یہ فرمائیے کہ وہ تو کہہ رہی ہیں نا کہ میرے خاوند کو ہٹانا مقصود تھا. دیکھیں بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اس کے لیے 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلا آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ کے اوپر انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی کی تھی جس کمیشن کو افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں کمیشن بنا تھا, اس کی سربراہی کی تھی قاضی فائزہ صاحب نے. کسی نے ریفرنس نہیں بھیجا تھا. میں آپ کو واضح کر دوں, اس کا تھوڑا سی بیک گراؤنڈ ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس سے کون ناراض ہوا؟ پیپلز پارٹی. اس کے بعد دوسرا کوئٹہ میں ہمارے کچھ 67 کے قریب وکلاء شہید ہوئے. جی جی. اس کمیشن کی سربراہی بھی کی تھی قاضی فائزہ صاحب نے. وہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ان کو کمیشن کا چیئرمین بنا دیں. وزیر جمالی صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کچھ ایسی ریکمنڈیشنز دی تھیں کہ جس میں پی ایم ایل این کے اس وقت کے دوست ناراض ہوئے تھے. لیکن انہوں نے بھی ریفرنس نہیں بھیجا تھا. آگے آ رہا ہوں نا. ریفرنس تو چیئرمین پی ٹی آئی کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھیجا. سن تو لینا. اچھا. تیسرا پھر ایک اور واقعہ ہوا جو کہ سپریم کورٹ کی یہ بھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے. جب یہ فیض آباد دھرنا کیس تھا, اس وقت کے جو تھے ڈی جی آئی تھے یا جو بھی تھے, جنرل فیض صاحب تھے یا پتہ نہیں کون تھے, وہ جب وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے یا جو کچھ بھی وہ تھا, انہوں نے اس میں آبزرویشن دی تھی اگینسٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. انہوں نے اس وقت آبزرویشن دی اپنے اس فیصلے میں, اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر دھرنا دینا ہو یا احتجاج کرنا ہو تو اس کے پرنسپلز کیا ہیں. یہ 2018 SCMR ججمنٹ رپورٹڈ ہے, اور اس کے اندر وہ پرنسپلز اور آبزرویشن دینے کے بعد, اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ آگے چلتا ہے, جب مقتدر طبقوں پہ جب یہ آیا, جب یہ طاقتور طبقے ناراض ہوئے, لے آئے ناراضی, انہوں نے نہیں سنیں نا, ناراضگی لے آئیں, آپ کا حق ہے آپ بات کریں. میں نہیں کہہ رہا, یہ انہوں نے خود اپنی پٹیشن میں بھی کہا ہے. نہیں سنیں, آپ کا حق ہے, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن میرا پھر کنٹینشن ہے ریفرنس کس نے بھیجا؟ چیئرمین پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے. ریفرنس آگے کس نے بھیجا؟ جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے. وہ آج بھی صدر مملکت ہیں. تو جو سرینا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ریموو کرنا تھا, پھر ان کو ریموو کرنا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. وہ آج چیف جسٹس. اچھی بات ہے, ہم تو اس وقت بھی قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اچھا. امان اللہ کنرانی صاحب ہمارے اس وقت پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. حامد خان صاحب ہمارے پروفیشنل گروپ کے سربراہ ہیں, وہ قاضی صاحب کے وکیل تھے. منیر ملک صاحب وکیل تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ رشید رضوی صاحب جو ہمارے گروپ کے سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار کے, وہ وکیل تھے. میں خود, ہم سب قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ اینڈ فیئر آدمی ہے, اور اس وقت اچھی بات ہے. اور ایک بات اور بتا دوں, اس وقت بڑا ایک امتحان ہے ان کے لیے, جن حالات میں ملک ان کے ہاتھوں میں جا رہا ہے ایز چیف جسٹس. وہ جب اقتدار سنبھالیں گے, یعنی عہدہ سنبھالیں گے, اس کو اقتدار کا لفظ نہیں کہنا چاہیے, ان کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں. آج جو آئین اور قانون کی پاسداری کا سوال ہے, ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. میں اس پہ آ رہا ہوں, لیکن اچھی بات ہے آپ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل, حالانکہ اس وقت بھی کھڑے تھے اور آج بھی ہیں. نہیں, لیکن پی ٹی آئی تو اس وقت ایک باقاعدہ کیمپین کر رہی تھی, صبح سے شام کر رہی تھی. جو کرنے والے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے, جو کرانے والے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر ابھی تو ہر چیز ادھر ڈالنا, ہر چیز ادھر ڈالنا, ان کی اپنی پٹیشن, ان کے وکلاء کی آرگومنٹ سن لیں. یہ ہے کہ ہر چیز ادھر ڈالنا. جو اقتدار کے جو جھنڈوں والی گاڑیوں میں بیٹھتے تھے, پتہ نہیں ہم کیا سوچتے ہیں. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. ہاشمی صاحب, جیسے شعیب شاہین صاحب فرما رہے ہیں, صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہ بھی کراچی سے ہیں, وہ خود بھی سپٹمبر میں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. لیکن کیا پھر صدر مملکت نے تو یہ کہا تھا ان دنوں میں ایک انٹرویو میں کہ جیسے ریفرنس آیا تھا جناب چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے, میں نے آگے بھیج دیا تھا. تو جو ریزرویشن ابھی آپ نے جن کا اظہار کیا, یہ پھر بنتی ہیں صدر مملکت پہ؟ شوکت بھائی, ایک ہے قانون شریعت, ایک ہے قانون فطرت. قانون شریعت میں کئی وقت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, وہ غفور رحیم ہے. قانون فطرت نے پکڑ لیا ہے عارف علوی کو, قانون فطرت نے پکڑ لیا ہے کھوسا کو, گلزار کو, عظمت سعید شیخ کو, منیب اختر کو, سب کو پکڑ لیا.
اور فروغ نسیم کو پکڑ لیا, فواد چودھری کو پکڑ لیا, اور آج رول آف لا زندہ ہو گئی, لا آف نیسیسٹی کو دفن ہونا پڑا, اس لیے کہ عارف الوی صاحب کے لیے سوچنے کے لمحات, اور ہر وہ آنے والوں کے لیے سوچنے کے لمحات ہیں, اور ہر فرعون جو کل تھا اور آج ہے اور کل آئے گا, ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ فرعونیت مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے, رب میں جو سچ ہے, حق ہے, وہ ہمیشہ رہتا ہے. تکلیف ضرور اٹھائی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, آج پوری دنیا میں ان کی عزت افتخار ہے, یہ وکلا کی جیت ہے, ہم سارے وکلا ان کے ساتھ کھڑے تھے. ہاں, فروغ نسیم ہو یا فواد چودھری ہو یا XYZ ہو, بہت سارے ایسے وکلا ہیں جو دھبا ہے ہمارے لیے, جو ہونے نہیں چاہیے لیگل فیٹرنیٹی میں, مگر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنے والے مراحل ہیں کہ یہ کیوں اور کیسے. میں اب بھی آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ عطا بندیال صاحب کو چاہیے کہ وہ جہاں ان پہ اتنا زیادہ تنقید اور مختلف ان کے ذاتی حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئیں, ان کو چاہیے کہ وہ قبل از وقت ہی چلے جائیں. اور میں آپ کو ایک بات اشور کر دوں کہ ان کو کوئی بار ریڈی نہیں ہے ٹو انٹرٹین ہم, کیونکہ جو چلیں ہاشمی صاحب, یہ تو خیر اگر وہ جائیں گے کسی بار میں, وہ پریکٹیشنر ایکٹ ہمارے طرف سے ہوا تھا. ابھی تو ہم یہ بات کر نہیں رہے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا کیا, میں سیاسی کارکن ہوں, میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہی از دا پرائم منسٹر, یہ بہت بڑا آدمی ہے, یہ آرڈنری آدمی نہیں ہے, اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. نواز شریف کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا نہیں, ہی از ناٹ ایگزمپٹڈ, اور اسے آنا پڑے گا. ان کے یہ بہت بار یہ باتیں ہو چکی, ہمارے ریکارڈ پہ ہیں. کنورانی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. شعیب شاہین صاحب نے آنے والا جو کورٹ ہے, یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, یہ فیض حمید اور باجوہ کے لیے بھی ایک میسج ہے بڑا کلیئر. چلیں آ گیا آپ کا پوائنٹ, آ گیا. امان اللہ کنرانی صاحب, شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں کہ چیلنجز ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جب وہ بنیں گے چیف جسٹس آف پاکستان. ہم نے ماضی کے کچھ چیف جسٹسز کو دیکھا, ثاقب نثار نے فنڈ اکٹھا کیا ڈیم کا, وہ قوم پوچھ رہی ہے فنڈ کدھر ہے, پھر انہوں نے PKLI کا بیڑا غرق کیا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ٹیک اوور کر جائیں گے, عہدہ سنبھال لیں گے, وہ چیف جسٹس بنیں گے, آپ بلوچستان سے ہیں, آپ بہت اچھا جانتے ہیں, کیسا ان کا ٹینیور آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں, میرا نہال ہاشمی صاحب کا حقیقت یہ ہے, کہتے ہیں نا زخم وہاں پر فیل ہوتا ہے جہاں آگ لگتی ہے. جو نہال ہاشمی صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں آج اس کو نہال ہے تو واقعی اس کی نہالی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جس قسم کا اس نے صعوبتوں سے گزرا, ایک عام آدمی, کامنر بیچارہ سینیٹر بنا, وکیل تھا, عام وکیل تھا, ہماری طرح بالکل ہی کوئی بہت بڑی فیسیں لینے والا نہیں تھا. اعتزاز احسن اور جناب کھوسا صاحب ہمارے دوست ہیں, مہربان ہیں. شعیب شاہین صاحب کو معلوم ہے, شعیب شاہین صاحب بھی بہت اچھے وکیل ہیں, بہت میڈیا کر وکیل ہیں, اس طرح بڑی فیسیں نہیں لیتے. مگر یہ لوگ تو دولت کما کر وکالت کرتے ہیں, ہم لوگ دولت لگا کر عزت حاصل کرتے ہیں, چاہے الیکشن میں کرتے چاہے کہیں. نہال ہاشمی کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو سب سے زیادہ خوش ہوگا تو نہال ہاشمی صاحب کو ہونا چاہیے. پوری قوم خوش ہے. جو طلال چودھری کے ساتھ ہوا عدالت کے نام پر, جو دوسرے ہمارے وہ عزیز صاحب تھے, وہ دانیال صاحب پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, اس کے ساتھ ہوا, دو باتیں کی آپ نے کہا ڈسکوالیفائڈ ہو. دانیال عزیز صاحب دیکھیں نا, جو لوگ یہاں وکٹم ہیں اس عدالت کے, یہ عقوبت خانہ تھا, عدالتیں نہیں تھیں. ان میں سے جناب بندیال صاحب اس عقوبت خانے میں شامل تھے. 5 جج تھے جنہوں نے عقوبت خانہ بنایا ہوا تھا. عمران خان کی لانڈری بنائی ہوئی تھی, اس کو دھویا جاتا تھا, دوسروں کو گھمایا جاتا تھا. تو اس عدالت کے خاتمے پر پوری قوم خوش ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر تو مت دیجیے. نہال ہاشمی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو تو کل سے دروازہ بند کر کے جا کے گھر میں بیٹھنا چاہیے. ویسے بھی چھٹیاں ہیں, ابھی 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں, وہ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ باہر گزارے, پروٹوکول لیں ایمبیسی سے. اب یہ سپریم کورٹ کے دروازے پر نہ آئے, میری ان سے گزارش ہے ادب سے. اب عدالت نہ لگائیں, اب لوگوں کو موقع نہ دیں کوئی عدالت میں گھسے اور اس کو یہ بتا دیں کہ یو آر نو مور چیف جسٹس مائی لارڈ. آپ سے تنخواہ لیں, 3 مہینے کی آپ تنخواہ لے سکتے ہیں, کنرانی صاحب
امان اللہ کنرانی صاحب اجازت دیں تو میں بریک لے لیتا ہوں, میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو میں نے سوال چھوڑا کنرانی صاحب پہ اسی کا جواب لیتے ہیں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹیک اوور کر لیں گے, عہدہ سنبھال لیں گے, تو ان کی کورٹ ان کو کیسے نظر آتی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امان اللہ کنرانی صاحب ذرا مختصر پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں اب کہ آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کیسے نظر آتی ہے؟ دیکھیں میرے محترم شعیب شاہین صاحب بڑے پیار سے انہوں نے تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. جی بظاہر سوالات رکھیں, اندر سے ان کے دل میں کچھ خدشات ہیں. اچھا, میں آپ کو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں چونکہ قاضی صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. جی. 5 سال تک وہ ہمارے چیف جسٹس بلوچستان رہے اور ہم اس کے بعد بھی اس کے سامنے پیش ہوتے رہے. سب سے زیادہ ہم لوگ ایک دوسرے سے الجھتے بھی رہے, مگر وہ دل کے اتنے صاف ہیں, ایماندار, اتنی انٹیگریٹی سے, اس سے مجھ سے زیادہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے. ہماری تلخیوں کے باوجود وہ اندر سے پیارے انسان ہیں. وہ کسی کے ساتھ پارٹیزن نہیں ہے, نہ وہ نواز شریف کے حمایتی ہیں پارٹی کے لور ہیں. یہ بات کو بتا دوں آپ کو, میں 2-3 کیسز گنوا دیتا ہوں. رحیم یار خان میں شوگر مل تھے جو نواز شریف کے تھے, وہ انہوں نے بند کرا دیے تھے. اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا. اور یہ جو وکلا کا آپ بتا رہے ہیں, شعیب شاہین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں انہوں نے چودھری نثار علی خان کے خلاف جو ہے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو اس نے جو ملاقاتیں کی مختلف لوگوں سے. فیض آباد کا حوالہ بھی جو اپنے شعیب شاہین صاحب دیا ہے. تو وہ کون سے پارٹیاں جن کے خلاف انہوں نے فیصلہ نہیں دیا؟ آپ نے خود بتایا کہ شعیب شاہین صاحب نے میمو گیٹ میں اس نے فیصلہ دیا. وہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں کبھی اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. اکثر فیصلے تو ان کے مفادات کے خلاف دیے. تو آپ کیسے تب یہ خدشہ رکھتے ہیں؟ So got your point sir, got your point کہ جو قانون ہے وہ اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ادھر رکیے گا پلیز, قانون آئین کو بالکل ادھر رکیے گا. شعیب شاہین صاحب, چودھری اعتزاز احسن بڑے سینئر وکیل, سیاستدان بہت سینئر, سردار لطیف خان کھوسا صاحب بہت سینئر وکیل, سینئر سیاستدان, اب آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی ان کو اپنی بنیادی رکنیت اپنی پارٹی سے محروم کروا بیٹھے. یہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہے؟ جمہوری پارٹی اس طرح کی اپینین کو رسپیکٹ نہیں دے سکتی ہمارے ملک میں. دیکھیں بدقسمتی ہے ہماری, حالانکہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. جی اور بلکہ اپنے آپ کو وہ آئین کا خالق کہتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کے زمانے میں آئین بنا, گو کہ ود دی کنسنٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز بنا. لیکن آج جو کچھ آئین کے ساتھ ہو رہا ہے, آج جو انڈکلیئرڈ کائنڈ آف ماشاء اللہ لگا ہوا ہے, یا انڈکلیئرڈ قسم کی, میں تو ایک پارٹی کا میں اسی پہ آ رہا ہوں پرسپیکٹیو ہے. دیکھیں سینئر موسٹ جو ان کی پارٹی کے لیڈرز ہیں, ان کی بنیادی رکنیت صرف اس بات پہ معطل کر دی جائے یا ریکمینڈ کر دیا جائے, ان کو فارغ کریں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنی رائے رکھتے ہیں. پٹیشنر از اعتزاز احسن, وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کی رائے ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہو رہی ہے, ملٹری کورٹس کے بننے سے آئین کی پامالی ہو رہی ہے, قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی, لہٰذا انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر لی. اور وکیل کس کو کیا؟ اپنے ہی پارٹی کے لیڈر کو, سردار لطیف خان کھوسا صاحب. اس میں کیا ایسی بات ہے کہ جو انہوں نے پیپلز پارٹی کا کوئی خدا نہ خواستہ ان کے کسی کوڈ آف کنڈکٹ کو خراب کر دیا, یا کوئی غیر جمہوری یا غیر سیاسی کوئی کام کر لیا؟ ان کا ایک موقف ہے, آپ اس کو ریسپیکٹ کریں, آپ ڈفرینس آف اوپینین کو اکوموڈیٹ کریں ان کو, بلکہ ان کی بات کو سنیں اور بتائیں کہ اگر آپ کا موقف فرض کرو غلط ہے, تو اگر ایک انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور وکیل ہیں, پائے کے وکیل ہیں, جو پاکستان کے بڑے وکیل اگر 5-10 نام لیں گے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو اگر وہ ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھ کے وہ آ رہے ہیں, تو ایک جمہوری سیاسی قوت اگر ان کو صرف اس بنیاد پر آپ آؤسٹ کر دے تو اٹ از انکانسٹیٹیوشنل, ان ڈیموکریٹک. فیصل واڈا جب ادھر یہ بات کرتے رہے ان کو بھی تو نکال دیا گیا, اسی طرح بالکل پارٹی کی رکنیت کینسل کی. فیصل واڈا کا معاملہ الگ ہے, ان کو آپ اگر اٹھا لیں, اگر ان کی اوپینین آپ اٹھا لیں, تو کیا وہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے؟
اس طرح کی بات نہیں. کابینہ کے اندر فیصل واڈا صاحب جب آواز اٹھاتے تھے اس وقت تک تو وہ کابینہ کے ممبر رہے. اچھا آج جو اور اس کے بعد آج تو فیصل واڈا سینیٹر بنا دیا گیا تھا. فیصل واڈا صاحب کی کیوں ساری باتیں آج درست ثابت ہوئی نا. وہ کدھر گئے لوگ جن کے بارے میں واڈا کہتے تھے, آج تو وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. انٹرنل ڈفرینس تھا نا پھر ان کا. دیکھیں جو پارٹی کے لوگوں کے بارے میں اگر وہ کہتے تھے اور پارٹی کے لوگ اگر وہ چھوڑ گئے ہیں تو دے آر نو مور. یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہو رہا ہے. آپ پیپلز پارٹی کا اٹھائیں, کتنے لوگ چھوڑ گئے تھے. اچھا چلیں میں تو ایک سیاسی کلچر کی بات کر رہا تھا. میں ذرا سینیٹر صاحب کی, نیال ہاشمی صاحب کی اپینین لوں, ٹائم تھوڑا ہے. میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں نیال ہاشمی صاحب؟ کیونکہ یہ جو 3 قانون, ایک سسپینڈ ہے, دوسرا زیر سماعت رہا, ریویو آف ججمنٹ کا فیصلہ ریزرو ہو چکا, تیسرا جو ہے جو ابھی ایک بل پاس ہوا سینٹ سے, اس کے خلاف بھی سنا ہے پٹیشن آ جائیں گی. تو کیا میاں نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں یا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ جناب یہ میاں نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, یہ اصل پاکستان کے ان نوجوانوں کے مستقبل پہ رکاوٹ ہے کہ اگر سی پیک اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے تو ہمارے لوگ اسی ملک میں عزت والا روزگار کمائیں گے, سمندری جہاز میں جا کے ڈوبیں گے نہیں. ہمارے دور میں لوگ نہیں جاتے تھے بھاگ کر کے, لوگ آتے تھے پاکستان, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا تھا. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی تو آپ کی حکومت ہے. یہ ان کے دور کے سارے پھل آج ہم کاٹ رہے ہیں. اچھا تو بات ساری یہ ہے کہ دیکھیے نواز شریف اس خطے کا سب سے سیزن پولیٹیشین ہے وہ, اور رجب طیب اردگان سے لے کر کے شی جی پنگ سے لے کر کے مودی ہو یا پھر شاہ سلمان ہو, سارے ان کو اعتماد کرتے ہیں. قدر کے اس ملک کو ایک ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہے جس کو ریجنلی, انٹرنیشنلی اینڈ گلوبلی اسے ریکوگنائز کیا جاتا ہو, کہ اس کے کام کو نظر آتا ہو. سوال میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ کب آ رہے ہیں وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے. مگر ایک بات آپ کو بتا دوں, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو خدا ہوتا ہے, منظور خدا ہوتا ہے. بہت شکریہ سینیٹر نیال ہاشمی صاحب. بات ساری یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, اور وہ سمجھے اور اپنے جو اعمال ہے اس کو ٹھیک کرے, اللہ جا کے کرے, کیونکہ اللہ کا بھی ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ بھی ان کو گرفت میں لیتا ہے. چلیں بہت شکریہ سینیٹر نیال ہاشمی صاحب, بہت شکریہ. وقت ختم ہو چکا ہے. کسی کے ساتھ پارٹیزن نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سینیٹر نیال ہاشمی صاحب, آپ نے وقت نکالا. جناب امان اللہ کنرانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. جناب شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.